مسلمان بہنوں بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے نقطے کے اوپر آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو بہن، آپ کو ماں، آپ کو بیٹی کا یہ مقام، یہ نام، یہ کس نے دیا؟ یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کہاں سے ملا؟ دین اسلام، ہمارا پیارا دین اسلام جو ہے، اس نے دیا آپ کو۔ اور آپ کے سامنے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہیں ہمیں کہاں سے ملے؟ آپ کو پتہ ہے ماں کی کیا عزت ہے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، اور بہنوں کی اور بیٹیوں کو کتنی عزت ملی ہے۔ اسلام سے پہلے ان عورتوں کی جو حالت تھی، عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا تھا، بچے کی زبان پہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، ہر عورت کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو یہ عزت کہاں سے اویل ہوئی؟ آپ کو یہ عزت دین اسلام نے دی۔ مردوں کو، مسلمان مردوں کو بھی بہت کچھ ملا ہے، جتنا شکر ادا کریں اس مالک کا اتنا کم ہے، بہت کچھ ملا ہے۔ لیکن جو عورتوں کو عزت ملی ہے، جو عورتوں کو وہ ایک مقام ملا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ الگ ہے۔ میں نہیں کہتا، سب کہتے ہیں، لیکن بات یہ کرنی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آج خاص طور پر سوشل میڈیا کی ہر عورت آواز بن گئی۔ ہر عورت سے کیا مراد ہے؟ ہر عورت سے مراد یہ ہے کہ اگر 1000 میں سے 100 عورت محفوظ ہے تو باقی کہاں گئیں؟ یار، یہ جو کوہرام مچا ہوا ہے، یہی کام تھا، یہی کچھ کرنا تھا۔ جو بیٹی، جو بہن اس نے تھوڑا بہت پڑھی لکھی اور وہی جو ہے سوشل میڈیا کی آواز بن گئی، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ کوئی پردہ نام کی چیز ہے۔ بھائی، جس نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے، جس نے آپ کو اتنا بڑا مقام دی ہے، اس کا تو لحاظ رکھے نا، اس کو تو دیکھے نا کم از کم۔ چلو ہماری باتیں نہ سنیں، ہم غلط ہی صحیح، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں، جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اور عزت نہیں دی اس کے علاوہ جو مطلب کہ عورتوں کو تو زندہ جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا آپ کے سامنے، تو کتنا بڑا جو ہے یہ سپیس آیا، کتنا بڑا جو انقلاب آیا۔ کم از کم اس طرف تو دیکھیں، کچھ تھوڑی بہت شرم اور حیا ہوتی ہے۔ جو بیٹی جناب تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہی جو ہے سوشل میڈیا کی آواز بن جاتی ہے، وہی کوئی ٹک ٹاک کے اوپر آ رہی ہے، کوئی انسٹاگرام کے اوپر آ رہی ہے، کوئی فیس بک کے اوپر آ رہی ہے، تو بس یہی کرنا ہے۔ بھائی، ہمارا مسلمان معاشرہ پہلے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، پہلے سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی کوئی اوپر کچھ تھوڑا بہت اگر پڑھ لیتی ہے، نکل جاتی ہے، بھئی آپ کا حق بنتا ہے آپ دوسروں کو اٹھائیں، دوسروں کو اسلام کی طرف دوسروں کو لے کر آئیں، اور آپ جو ہے اس طرف آ جاتے تو صاف ظاہر باقی لوگ بھی کہتے ہیں، معاشرہ پورا بھی کہتا ہے کہ ہاں بھائی، اس نے جو کچھ پڑھا باقیوں کو پڑھائیں گے تو وہی یہی کریں گے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گی تو صاف ظاہر اور بھی آئیں گی۔ اور یاد رکھیں، گانے سننے والی اور فلمیں دیکھنے والی کبھی عالم پیدا نہیں کرتی، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آپ کو اسلام نے جو عزت دی، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ میری بہن، یہ زندگی
یہ تو 4 دن کی، اس کا تو نہیں پتہ۔ چلو آپ سوشل میڈیا کی آواز بنے گی، آئیں گی، پیسہ ہے، کمائیں گی، عورت ذات وائرل تو میں کہتا ہوں ٹرینڈ ہے، عورت میڈیا کے اوپر آ جائے، یہ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، خواہ وہ کسی بھی کیٹیگری کے اندر ہے، کسی بھی۔ لیکن کب تک چلے گا؟ کب تک کھائیں گی؟ کب تک جو ہے لوگوں کو لوٹیں گی؟ آپ ایک کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں، کتنے نوجوان وہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب اسی طرح میں بات کروں، پشاور میں ہم کام کرتے تھے، تو پشاور کے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ویسے تو میرے ان سے جو ہے اختلافات بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے میں ان کو بالکل سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان کی عورتیں ہمیں نہیں اتنا آسانی سے نظر آتی تھیں کہ جو بغیر پردہ کے اندر ہو، ابھی پردہ کے اندر جا رہی ہے، وہ نہیں پتہ 80 سال کی ہے یا 20 سال کی ہے۔ تو خدا را کچھ خیال کریں، اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ کتنے دن چلے گا؟ کھائیں گے لوٹ مار، کتنے تک چلے گی؟ زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، ختم تو ہونا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے، آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں ختم تو ہوگی، ایک دن بنی ہے، اس نے ختم کرنی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہی اس نے ختم کرنی ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، جس اسلام نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے، عورت ذات پوچھتا نہیں تھا کوئی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر میں نہیں آؤں گا، صرف آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ویڈیوز کو جو ہے نا اتنا لمبا کر دیں، تو آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پڑھا لکھا تھوڑا بہت جو بھی ہے آپ کے سامنے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی۔ اگر نہیں پڑھا، اس کے علاوہ اگر کوئی گھر بھی ہیں تو سارا دن گلے شکوے، وہ فلاں وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں وہ کر رہی ہے، یہ باتیں۔ قرآن مجید وہ کہاں گیا، نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، یہ تعلیم قرآن اسلام کہاں گیا؟ آپ ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئی، آپ کو اتنی بڑی آپ کے لیے خوش قسمتی، اور آپ نے یہ کر دیا، تو کب ہوگا؟ اور عورت ذات آپ جو ہے آپ اوپر آئیں گی، آپ جتنا آپ اس معاشرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مرد نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر، وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی ایک عورت ہے، وہ پڑھی لکھی ہے یا مطلب جو بھی اس کے پاس ہے، اگر وہ اپنے اوپر وہ خود عمل کرتی ہے، اپنے آپ کو اس نے اسلام اپنے اندر داخل کیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کے اندر، تو میں کہتا ہوں کہ جو بچے گھر سے جو چیز لیتے ہیں، وہ چیز وہ نہ کبھی سکول سے، نہ کبھی کالج سے، نہ کبھی یونیورسٹی سے حاصل کر سکتے ہیں، جو وہ ماں کی گود سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ یقین مانے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن بچوں نے اپنی ماں کی گود سے کچھ لیا ہے نا، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان بچوں کی طبیعت، ان بچوں کی حالت۔ تو خدا را آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے ہمارے مسلمان معاشرے کے لیے۔ میں آپ کو بڑی عزت دے کر بات کر رہا ہوں، آپ سے کوئی نفرت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں۔ اگر کسی کے پاس 2-4 ڈگریاں آ گئی ہیں، اگر آ بھی گئی، پہلے تو نہیں ہے، پڑھانا بچیوں کو ہم گوارا ہی نہیں سمجھتے، اگر آ بھی گئی ہیں تو خدا را ان کو کسی کام میں لائیں۔ آپ اگر اس طرح کریں گی، اور کون پڑھائے گا ان کو؟ پہلے سے بربادی ہو چکی ہے، پہلے سے ان پڑھ اور اتنی جہالت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ
بیان نہیں کی جا سکتی، ہمارے معاشرے کی وہ حالت ہو چکی ہے۔ لیکن جب آپ 2-4 کلاسز پڑھ لیں گی پھر آپ کی یہ پوزیشن ہوگی، بس صرف جو ہے اکاؤنٹ کھولنے ہیں، پکچریں ڈالنی ہیں، پھر لائکس دیکھنے ہیں، پھر خود کمنٹس بھیجنے۔ جب آپ یہ کریں گے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی غیر مسلم کی آپ بات کرتے ہیں، آپ گورے کی بات کرتے ہیں، بھائی ان کا ان سے لینا دینا نہیں ہے ہم سے، ان کا تو اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جو بھی کرتے رہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے دائرے کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ تو خیال کریں، اپنا خیال کریں، اپنے مستقبل کا خیال کریں، اپنے نسلوں کا خیال کریں، اور آگے میدان محشر زندگی تو وہ ہے، یہ تو امتحان ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہے، پتہ نہیں انسان کس وقت چلا جائے، یہ سانس ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، نہیں پتہ کس وقت رک جائے۔ تو جب یہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ہم اس کو سب عورتیں، ہم سب نوجوان، بوڑھے، بچے، بہن بھائی سب مانتے ہیں اس کو۔ تو جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمیں ایک ذات ہے، خدا اس نے ہمیں بنایا اور پھر وہی ہمیں مارے گا، وہی ہمیں جو ہے اگلے جہان میں وہ پہنچائے گا، تو یار یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم جو ہے اس چیز کو جو ہے اگر ہم غلط سمجھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اگر ہم آخرت کے اوپر ایمان نہ لے آئیں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو ہے نہ مانیں، اس کے علاوہ جو ایمان کے تقاضے، یہ چیزیں ہم تو مسلمان پھر نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ حصہ ہم مانتے ہیں، اپنے دل سے مانتے ہیں، تو پھر ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم ان چیزوں کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میری بہنیں خیال کریں، اپنے آپ کو اوپر لیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، میں کہتا ہوں کہ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو خدا را خیال کریں، آپ اپنا خیال کریں، اپنے مستقبل کا خیال کریں۔